نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کری۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صفت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کا نام ہے صفت شاہد، جس کا معنی ہے گواہ، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر و موجود ہو، یعنی جس واقعے کی گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس وقت وہ بچشم خود دیکھے، اگر اس کا وجود اس واقعے سے پہلے نہیں ہے یا وہ واقعہ اس کے سامنے نہیں ہوا تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے کہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور اسے دیکھے بھی۔ کیا فرمایا؟ کہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کس پر شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا کس پر شاہد بنا کر بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو شہادت نبوت محصور ہو کر رہ جاتی، اور اس شہادت کو کسی امر پر محصور کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اولین و آخرین سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بھی شاہد ہیں اور انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کی بھی شاہد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کے تو شاہد ہو سکتے ہیں، لیکن اولین کے شاہد کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سب سے آخر میں تشریف لائے اور اسی لیے خاتم النبیین کے لقب سے پکارے گئے۔ تو جو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تو وہ اولین کی خبر کیسے رکھیں گے، اولین کی گواہی کیسے دیں گے؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس کے جواب کے لیے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کیا تو قرآن کریم کی متعدد آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہونے کی شہادت دیتی نظر آتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ ایک روایت کے مطابق اس واقعے کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اس آیہ مبارکہ کا پہلا جملہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا، بلکہ یہ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت جسمانی ولادت سے بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے کہ جس میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت نبی تھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں بھی فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میں نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت اس وقت ہو چکی تھی جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل طے کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، اور جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد والوں کی گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کی بھی گواہ ہیں۔ جب قیامت کے دن سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیں گے کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا اور نہ کسی نے ان کو دعوت توحید دی اور نہ کسی نے انہیں گناہ سے روکا، اس وقت بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ اے الہ العالمین، تیرے نبیوں نے تیرے احکام پہنچائے اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کوتاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ جو آج تیرے انبیاء کی دعوت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں پر پتھر برسائے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر بھی گواہی دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں سے کیا غلطی سرزد ہوئی۔ چنانچہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں شاہدن علی امتی کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں۔ اپنی اس تفسیر کی تائید میں انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ ان آیات و احادیث اور معتبر روایات سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین سب کے شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔